الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم واہل بیتہ الطیبین الانجبین الاطہرین المعصومین المظلومین لا سیما علی بقیت اللہ فی الارضین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الى قیام یوم الدین. اما بعد فقد قال الامام زین العابدین علیہ الصلاۃ والسلام بک عرفتک وانت دللتنی علیک ودعوتنی الیک ولولا انت لم ادر ما انت. قال سبحانہ وتعالی فی کتابہ المجید یا ایہا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین. عرض کیا آپ کی خدمت میں کہ ہم اس دنیا میں خدا کو پہچاننے کے لیے نہیں آئے ہیں، بلکہ جو معرفت خدا کی حاصل کر چکے ہیں اس معرفت کو استعمال کرنے کے لیے آئے ہیں، اس معرفت کو یوز کرنے کے لیے آئے ہیں. یہاں ہمیں سیکھنا نہیں ہے، جو وہاں سیکھ چکے ہیں اسے یوز کرنا ہے، اسے استعمال کرنا ہے اور پھر اسی راستے سے اس تک پہنچ جانا ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ فقط مرتے وقت کے لیے نہیں کہا گیا کہ جیسی موت کی خبر سنو بس پڑھو. اس وقت کہا گیا ہے کسی کی موت کی خبر ملے تو کہو انا للہ و انا الیہ راجعون، لیکن یہ پوری تمہاری زندگی ہونی چاہیے. انا للہ و انا الیہ راجعون، یعنی یہی راستہ ہے تمہارا، اللہ کے لیے ہیں، اللہ کی طرف جانا ہے. اس دنیا میں ہم آئے ہیں یہی سیکھنے کے لیے، یہی اس معرفت کو یوز کرنے کے لیے جسے ہم بھول چکے. لیکن جب ہم دنیا میں آئے تو ہم بھول گئے کہ ہم کس لیے آئے ہیں. یہاں ہم جب دنیا میں آئے تو دنیا کی رنگینیوں نے، دنیا کی محبت نے، حب دنیا نے ہمیں اپنا ایسا اسیر بنایا کہ ہمیں کچھ بھی یاد نہیں رہا. جب ہمیں کچھ بھی یاد نہیں رہا تو ہم غفلت کے شکار ہو گئے. تو ضرورت ہے ہمارے لیے کسی تازیانے کی جو ہمیں مسلسل یاد دلاتا ہے، چاہے وہ مرد ہو چاہے وہ عورت ہو. تازیانہ نہ فقط مرد سے محدود ہے نہ عورت سے محدود ہے، بلکہ اگر دیکھا جائے تو ذمہ داری مرد سے زیادہ عورت کی ہے. میں گھر کی تشکیل میں، گھر کو اچھا بنانے میں یا گھر کو برا بنانے میں عورت کا ہاتھ ہے. عورت جیسا چاہے گھر کے ماحول کو تبدیل کر دیتی. ماں کی تربیت سب سے پہلی تربیت ہوتی ہے. اپنے بچے کو کیسے بنانا چاہتی ہے، معاشرے کی عزت بنانا چاہتی ہے، سوسائٹی کی عزت بنانا چاہتی ہے، سوسائٹی کے لیے ذلت بنانا چاہتی ہے. یہ عورت کے ہاتھ میں. انسان جہاں آگے کمزور پڑ جاتا ہے مرد، وہ اس کی بیوی ہوتی ہے. سب سے وہ جو ہے وہ مقابلہ کر لیتا ہے، گھر میں پہنچ کے ہتھیار ڈال دیتا ہے. بھئی یہیں پر اگر انسان ہتھیار نہ ڈالے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ روزانہ جھگڑا کرتا رہے. اگر کنٹرول میں رکھے اپنی زوجہ کو دینی لوازمات کے لحاظ سے، اور زوجہ بھی اسے اپنی ذمہ داری سمجھے، وہ ان باتوں کو سنے جس سے اس کا دین بنتا ہے، ان باتوں پر عمل کرے جس سے اس کے بچے کا دین بن سکتا ہے. اگر بچپن سے ماں بچے کو
نماز صبح کے وقت اٹھانے کا عادی بنا دے گی تو بڑا ہو کے یہ بچہ عادی رہے گا عبادتوں کا. اگر 9 سال کے بعد ماں اپنی بیٹی کو روزہ رکھانے کے لیے تیار کر دے گی تو پھر یہ لڑکی 10ویں سال 11ویں، اور جہاں بہانے شروع ہوئے، ارے ابھی بٹیا تو چھوٹی ہے، ابھی اس کی جان ہی کیا ہے، ابھی اس میں حلاوت ہی کیا ہے، ابھی اس میں ہے ہی کیا، یہ کیا روزہ رکھے گی، ارے یہ مر جائے گی، ارے اس کو ایسے ہو جائے گا، ارے اس کو ایسے ہو جائے گا. تو ہم نے اگر ابھی سے بچوں کے دل میں اللہ کی بغاوت ڈالی تو یہی بچے بڑے ہو کے کل ہمارے باغی بنیں گے. خواتین کی ذمہ داری بہت بڑی ہے، لیکن مشکل یہ ہے، یہ مسلسل ہر جگہ کا درد ہے کہ خواتین کو سمجھنا چاہیے کہ ان کے سر پر کتنی بڑی ذمہ داری ہے. مشکل یہ ہوتی ہے کہ اب یہاں بچہ مثلا بیٹھا ہے کھیل رہا ہے مثلا، تو اس کو ہم دیکھ رہے ہیں، بتا دیں کہ بیٹا وہ گھڑی صحیح سے رکھ لو، اس کو کھیلو نہیں مثلا، ہے نا، رکھ لے گا. لیکن خواتین تو اوپر بیٹھی ہیں، وہ تو دیکھ نہیں رہے، وہ تو باتوں میں مشغول رہتی ہیں، بچہ کھیلتا رہتا ہے، آنا تو ہے ہی، ان کو آنا تو ہے ہی ہے. لیکن اب وہاں تو کوئی دیکھ ہی نہیں رہا ہے، کتنی چیٹنگ ہوتی ہے موبائل پر، کتنی گفتگو ہوتی ہے، کتنی باتیں ہوتی ہیں. اور ایک تو تاریخ کا جھوٹ ہے، ایک بادشاہ نے کہا کہ جو سب سے بڑا جھوٹ بولے گا اس کو ہم اپنی آدھی سلطنت دے دیں گے. ایک سے ایک گپی ہے دنیا میں، ایک سے ایک جھوٹ بولنے والے. اس نے کہا یہ بھی ہو سکتا ہے، لگ گئی بھی آدھی سلطنت ملنی ہے بھی. جب میں غفیر، اس نے کسی کو مانا ہی نہیں. ایک آیا، اس نے کہا میرے پاس ایک بہت بڑا جھوٹ ہے، اگر آپ اس کو تو اس کو ماننا ہی پڑے گا. کہا وہ کیا؟ کہا کہ میں ایک جگہ گیا، دیکھا 2 عورتیں بیٹھی ہوئی تھیں. میں ایک جگہ گیا، دیکھا 2 عورتیں بیٹھی ہوئی تھیں، لیکن وہ خاموش بیٹھی ہوئی تھیں. اس نے کہا یہ دنیا کا سب سے بڑا جھوٹ ہے، 2 عورتیں جہاں بیٹھیں اور چپ بیٹھ جائیں، یہ ہو ہی نہیں سکتا ہے. لیکن اس کو ختم کرنے کی ضرورت ہے، ہمیں سننے کی ضرورت ہے. آئے ہیں اتنی دور سے وقت گزارنے کے لیے نہیں آئے ہیں، ہمیں اپنے دین کو سمجھنا ہے، اپنے بچوں کو سنوارنا ہے. خواتین اس بات کو درک کریں کہ ہم جس چیز کے لیے آئے، یہ شکوہ ہمارے ساتھ بہت بار ہوا، لوگوں نے مختلف جگہوں پر لوگ کرتے ہیں، مولانا ساری باتیں ہم مردوں ہی کے بارے میں کرتے ہیں، ان کی برائیاں بیان کرتے ہیں، کوئی عورتوں کے سلسلے میں کوئی کچھ بولتا ہی نہیں ہے. نہیں، عورتوں کے سلسلے میں اس لیے نہیں بولتا ہے کہ کنٹرول کا پاور آپ کے ہاتھ میں ہے. عورتیں جب بے پردہ ہوتی ہیں تو مولا کائنات کس کو بے غیرت کہتے ہیں؟ عورتوں کو کچھ نہیں کہتے ہیں. جب مولا کائنات کو خبر ملی کہ کوفے کے بازار میں آج عورت اور مرد ساتھ چل رہے تھے، اور ایسے چل رہے تھے کہ ان کے شانے آپس میں ٹکرا رہے تھے، تو مولا کائنات نے کیا کیا؟ اعلان کیا لوگ جمع ہوں. اب کھلبلی مچ گئی کہ علی مرتضیٰ کیوں بلا رہے ہیں بے وقت؟ کیا کہیں حملہ ہو گیا؟ کیا کہیں جنگ کا حکم آ گیا؟ کیا؟ سب لوگ اکٹھا پوری مسجد میں. علی مرتضیٰ 2 لباس میں، جو عام طور پر جس لباس میں نہیں آتے تھے، چہرہ سرخ، منبر پر گئے. کہا آج مجھے خبر ملی ہے، نبے تو مجھے خبر دی گئی ہے، تحقیق بھی نہیں کی مولا جناب، مجھے خبر دی گئی ہے کہ کوفے کے بازار میں مرد اور عورت ساتھ چل رہے تھے، شانے آپس میں ٹکرا رہے تھے. یہ ایک پہلا جملہ. اور دوسرا جملہ کیا ہے؟ عورتوں کو کچھ نہیں کہا. اما تستحیون، کیا تمہیں حیا نہیں آتی؟ تمہاری حیا مر گئی ہے. ایک جملہ. دوسرا جملہ لعن اللہ من لم یغار، خدا لعنت کرے اس پر جو بے غیرت ہے. نکلی تھی عورتیں باہر، شانے مردوں سے عورتوں کے ٹکرا رہے تھے، لیکن مولا کائنات نے عورتوں کو کچھ نہیں کہا. کب وہ مرد بے غیرت ہے جس کی عورت ایسی حالت میں نکلے، اس کو حیا کرنی چاہیے.
پاور اس کے ہاتھ میں دیا ہے خداوند متعال نے. کبھی بھی عورت کی بے پردگی میں یا تو اس کے بھائی کا ہاتھ ہے, یا تو اس کے شوہر کا ہاتھ ہے, یا تو اس کے باپ کا ہاتھ ہے. عورت انہی چیزوں کے درمیان رہتی ہے. اور جو اس کیٹیگری سے خارج ہیں, حاوی ہیں مرد کے اوپر, تو وہ تو سب کچھ کر لے گی. جس کی غیرت مر جائے گی وہ اپنی زوجہ کو, اپنی بہن کو, اپنی بیٹی کو گھر کے باہر بے پردہ نکالے گا, اور وہ علی مرتضیٰ کی لعنت کا مستحق ہوگا. کیوں ایسا؟ اس لیے کہ اس کی غیرت مر گئی ہے. خواتین کو اپنا عز و وقار سمجھنا چاہیے کہ وہ کس مکتب کی فالوور ہیں, کس مکتب کی ماننے والی ہیں. اس کے اوپر اگر ان کی زندگی گامزن رہے تو ان کا کسی معاشرے کو خراب کرنا ہے, خراب معاشرے کو دیکھنا ہے, اس کے پیچھے عورت کا ہاتھ ہے. کسی اچھے معاشرے کو دیکھنا ہے, اس کے پیچھے عورت کا ہاتھ ہے. ایک مرد کی کامیابی میں بھی عورت کا ہاتھ ہے, ایک مرد کی بربادی میں بھی عورت کا ہاتھ ہے. زہیر ابن قین بنے کہ ابو الفضل عباس کو یاد دلا رہے ہیں. دیکھیں آپ ذرا جرت دیکھیں زہیر قین کی شب عاشور. معلوم ہے عباس آپ کو کس دن کے لیے پیدا کیا گیا؟ جرت چاہیے سرکار بابا وفا سے اس طریقے سے بات کرنے کے لیے کہ جس کے لیے کہا اتشجعونی یا زہیر, تو مجھے داد شجاعت دلاتے ہیں. لیکن اس درجے تک پہنچنے میں کون ہے اس درجے تک پہنچنے میں؟ کس کا ہاتھ ہے اس میں؟ عورت کا ہاتھ ہے. عورت کا ہاتھ ہے. دلہم کا ہاتھ ہے جو اس کی بیوی ہے. کیا بیٹھے ہو زہیر, فرزند رسول بنا رہے نہیں جا رہے ہو؟ ابن ملجم کی بربادی میں کس کا ہاتھ ہے؟ ابن ملجم کی بربادی میں کس کا ہاتھ ہے؟ علی مرتضیٰ کے سر پر کس کا ہاتھ ہے؟ عورت کا ہاتھ ہے. قطامہ کا ہاتھ ہے. کہ میرا مہر علی کا سر. کیسا اسیر ہوا عورت میں, کیسا اسیر ہوا عورت میں, کیسا اسیر ہوا دنیا میں. یہ علی کا چاہنے والا ہے, علی کہنے والا ہے, علی کے نام پر دم دینے والا ہے, لیکن عورت نے کیسا برباد کیا. مرد کی کامیابی کے پیچھے بھی عورت کا ہاتھ ہے. عثمانی مسلک کو علوی مسلک بنا دیتی ہے زہیر ابن قین. علی کے پیروکار, علی کے چاہنے والے کو قاتل علی بنا دیتی ہے عورت. آسان کام نہیں ہے. اسی لیے شریعت نے کہا کہ شادی کے وقت ذرا دقت سے کام لو, جلد بازی نہ کرو. جو پسند آ گیا اسے, جس کو دیکھ لیا, جو نہیں, دقت کرو ذرا. پیسے پر نہ جاؤ, دولت پر نہ جاؤ, مال پر نہ جاؤ, خوبصورتی پر نہ جاؤ. دیکھو عفیفہ ہے کہ نہیں, پاک دامن ہے کہ نہیں, دیکھو دیندار ہے کہ نہیں ہے. اگر کلب سے اٹھا کے لڑکی کو لاؤ گے, اگر بازار سے اٹھا کے لڑکی کو لاؤ گے چہرے کی خوبصورتی کی بنیاد پر, تو ادھر تم آفس جاؤ گے, وہ کلب جائے گی, بچہ کہیں اور جائے گا. لیکن اگر عفیفہ لڑکی لے کے آئے, پاک دامن لڑکی لے کے آئے, تو تمہیں اپنے گھر میں امن و امان ہے کہ میرا گھر محفوظ ہے. دنیا کے کسی گوشے میں چلے جاؤ, اپنے گھر کے بارے میں اطمینان ہے کہ میرا گھر ناامن نہیں ہے. آج تو ہمارا گھر ناامن ہو گیا ہے. آج تو ہمیں ضرورت ہے کہ اپنے گھر کو, ہمیں ضرورت ہے تازیانے کی جو ہمیں بھولے ہوئے راستے کو یاد دلا دے. کل ایک تازیانہ تھا, تازیانے تکلیف, تازیانے تکلیف. خدا شناسی عرض کیا میں نے کہ خدا کو پہچاننے کے لیے ہم اس دنیا میں نہیں آئے. وہ فطری چیز ہے خدا کی معرفت, وہاں سے لے کے آئے ہیں معرفت. ہم یہاں اس معرفت کو یاد رکھنا ہے, اس معرفت کو بھلانا نہیں ہے. بس جہاں اس معرفت کو بھلا دیتے ہیں وہی مشکل پہ جا جاتی ہے. اس دنیا کی رنگینیوں میں آ کے ایسے گھل مل جاتے ہیں کہ خدا کو بھول جاتے ہیں. لہذا کچھ تنبیہ کی ضرورت, مسلسل کوئی تنبیہ کرنے والا. میں نے کہا آپ کے سامنے کہ یہ جو بار بار بعض لوگوں کو لگتا ہے کہ ٹوینٹنگ ہو رہی ہے, طنز کیا جا رہا ہے, طنز ونز کوئی نہیں کرتا ہے. یہ وہی تازیانہ ہے کہ جب لگتا ہے تو چبھن ہوتی ہے. یہ تازیانہ ہے اور ضرورت ہے اس تازیانے کی. تا وقت کہ تازیانہ نہیں لگے گا
جس کو تازیانہ نہیں لگے گا وہ مقصد سے دور ہو جائے گا. ضرورت ہمیں کوئی تازیانہ بار بار لگائے. ایک تازیانہ تکلیف ہے, بار بار اس کو بتانا ضرور. جو آدمی, اللہ تمام مومنین کو مال و دولت عطا کرے اور خدا کی راہ میں وہ خرچ کرے, جب کوئی جوان آخری سسٹم کی کار خریدتا ہے, جو بھی ہو نام اس کا, تو اس کی تمنا ہوتی ہے کہ آج ہی جو ہے وہ 5000 کلومیٹر طے کر لے. بے محابہ دوڑاتا ہے گاڑی کو, اپنے قابو میں رکھتا ہی نہیں ہے اسٹیئرنگ کو. اگر اس کو چھوڑ دیا جائے ایسے تو کیا ہوگا؟ خود بھی مرے گا, 10 کو مارے گا بھی. کہا ٹریفک قانون لاگو کرو اس پر, چل ہی نہیں سکتا اتنا, یا ترنگ میں ہے, گاڑی آ گئی اس کے پیروں تلے, اسٹیئرنگ اس کے ہاتھ قبضے میں, اب یہ اپنے قابو میں نہیں ہے. اب یہ 400 کی اسپیڈ میں چلے گا, اور زیادہ ہوگا 500 کی اسپیڈ میں چلے گا. کہ اس کو کنٹرول کرو. اس بتی سے آگے بڑھے تو اتنا جرمانہ, اس سے آگے بڑھے تو اس روڈ پر 30 سے زیادہ چلے تو جرمانہ. کیوں اس کو روکا جا رہا ہے؟ یہ اس کے قانون کیوں لگایا جا رہا ہے؟ تاکہ یہ کنٹرول رہے. یہ قانون اس کے لیے تازیانہ ہے تاکہ یہ محفوظ رہ سکے, یہ تاکہ یہ جا کے ٹکرا نہ جائے کسی دیوار سے. کیا نئی نئی گاڑی موت کا سامان بن جائے, اس کے لیے اماں ابا کے رونے کا سامان بن جائے. نہ کہ اماں ابا کے رونے کا سامان ہی تو یہ جائے گا, 10 کو بھی لے کے جائے گا, 10 کے گھر کو ویران کرے گا. ضرورت ہے اس کو کنٹرول کرنے کی. اس لیے تکلیف اس پر کب آئی؟ جب 15 سال کا ہو گیا, 16ویں سال میں داخل ہو گیا, کہ اب اس کے خون میں دوران زیادہ بڑھی ہے. اب اس کی نوجوانی سے جوانی کا زمانہ ہے, اب اس میں ترنگ آ گئی ہے, اب اس میں آگے بڑھنے کی صلاحیت آ گئی. یہیں سے اس کو کنٹرول کرو, یہ نہ کھاؤ, یہ کھاؤ, یہ کھاؤ, یہ کرو, یہ کرو, یہ کرو. ضرورت ہے قانون کی. انبیاء آئے تو یہی تازیانہ لے کر, تم کو جو دنیا دی گئی ہے دیکھ کے تم میں ترنگ مچ گئی ہے, یہ حرام ہے, یہ حلال ہے, علم ہے یہ. لیکن بعض موقع تعلیم بھی کامیاب نہیں ہوتی ہے. تعلیم کامیاب نہیں ہوتی ہے, قانون سب لگے ہوئے ہیں, یہاں لگے گا وہاں لگے گا, پھر بھی آگے بڑھ جاتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اسے کوئی روکنے والا نہیں ہے. تعلیم کا اس پر اثر نہیں ہے. اس پر کس کا اثر ہوگا؟ اس کو ایک اندر سے پولیس چاہیے, جو اس دن مجلس میں کہا, ایک وائس کی ضرورت. مسلسل دوسرا تازیانہ ہے, اس کے لیے موعظہ ہے. موعظہ چاہیے اس کو. موعظہ ہے کیا؟ موعظہ نام ہے غفلت سے بیدار کرنے کا. اب کیا کیا ٹریفک والوں نے؟ ہائی وے پر ایک نشان لگا دیا, اس سے زیادہ اسپیڈ ڈینجر. بولے نہیں کچھ فقط. بعض جگہوں پر کیا کیا؟ قم تہران کے بیچ میں ایک بار کیا تھا, خطرناک کام. ہائی وے پر ایک ایکسیڈنٹ ہوا تھا, اس کی گاڑی کا سیمبل بنا کے تیز چلا رہا تھا, وہ ٹوٹی گاڑی, اس میں وہ مرے ہوئے انسان کی فوٹو, ہاتھ ایسے گرا ہوا, خون بہتا ہوا, ایک دم اوپر لگا دیا, ایک دم اوپر لگا دیا. اب جو دیکھے اس کا مزاج خراب ہو جائے کہ ارے یہ کیا ہے, ایسا منظر. اب لیکن جو دیکھ رہا تھا, یہاں اسٹارٹنگ سے دیکھتا تھا, آخر تک کنٹرول کر کے جاتا تھا, کہیں میرا بھی ایسا ہی حال نہ ہو جائے. یہ تعلیم نہیں ہے, یہ موعظہ ہے. دیکھو یہ ہوگا, دیکھو ایسے چلو گے تو ایسے ہوگا, سنبھل کے چلو, ٹھکانے سے چلو. کافی دنوں تک رکھا, لوگ پریشان ہو گئے, سارا سفر بیکار ہو جاتا تھا. جیسے ہی دیکھتے تھے وہ منظر, سارا سفر. اب ہٹا دیا وہ منظر. لیکن وہ کس لیے ہے کہ تعلیم سے بڑھ کر, کبھی کبھی تعلیم انسان کے لیے کافی نہیں ہوتی ہے, موعظہ مسلسل ضروری ہوتا ہے. نماز سب کو معلوم ہے, روزہ سب کو معلوم ہے, انفاق رائے خدا میں کرنا سب کو معلوم ہے. لہذا کوئی آ کے مجلس میں جو ہے وہ نماز کی بات چھیڑ دے, روزے کی بات چھیڑ دے, آپ کہیں کیا بڑا پرانی بات ہے, تھک گیا, کوئی ٹیسٹ ہی نہیں تھا مجلس میں, وہی پرانی بات ہے, سب باتیں معلوم تھی, وہی پڑھا. کیوں؟ آپ کو تعلیم ہے, علم ہے, سب کو معلوم ہے, لیکن تو اب تھکن کا سبب ہے, نئی چیز نہیں ہے, ٹیسٹ چینج نہیں.
لیکن معلوم ہے پھر بھی وہی کر رہا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ موعظہ نہیں, اس لیے کہ بیدار نہیں. ضرورت ہے کس چیز کی؟ ایک موعظہ کرنے والے کی ضرورت ہے کہ جو اس کو پہچانوائے. موعظہ کیا کیا ہے؟ بہت ساری چیزیں موعظہ. قرآن موعظہ واعظ ہے, دنیا کی ہر چھوٹی بڑی چیز واعظ ہے, لیکن یہ سب بیرونی واعظ ہیں, باہر کے واعظ ہیں. یہ ان میں سے کوئی واعظ کام نہیں کرے گا جب تک کہ دل کے اندر ایک واعظ بیٹھا نہ ہو. دل کے اندر ایک پولیس جب تک کہ نہ بیٹھائیں لے ہم, اس وقت تک کچھ نہیں ہوگا. اچھا یہ کہاں سے ہم بیان کر رہے ہیں؟ رات میں وہی نازل ہوئی مجھ پر؟ کسی نے کہا مجھ سے آ کے؟ نہیں. کس نے کہا؟ چھٹے امام نے کہا من لم یجعل اللہ لہ من نفسہ واعظا, اللہ جس کے دل میں واعظ قرار نہ دے, انا مواعظ الناس لا تغنی شیئا, پوری دنیا واعظ و نصیحت کرنے پر تیار ہو جائے پھر بھی کوئی اثر, دل کا واعظ بیدار ہونا چاہیے. یہی ابو حمزہ جن کی دعا کے ذیل میں یہ گفتگو ہو رہی ہے, کہتے ہیں کان علی ابن الحسین یقول, چوتھے امام مسلسل کہا کرتے تھے, کیا کہا کرتے تھے؟ یبن آدم انکا لا تزال بخیر ما کان لک واعظ من نفسک. اے بندگان خدا, اے آدم کی اولاد, اے آدم کے فرزندو, تم ہمیشہ خیر میں ہو, تم ہمیشہ اچھائی میں ہو جب تک تمہارے دل کے اندر کوئی واعظ ہو, جب تک تمہارے دل کے اندر کوئی تمہیں ڈرانے والا ہو, وہ بیدار ہو, تم ہمیشہ کامیاب ہو. چھٹے امام من لم یکن لہ واعظ من قلبہ, دل کے اندر کسی کا اگر واعظ نہ بیٹھا ہو, استمکن عدوہ من عنقہ, تو اس نے اپنی گردن اپنے دشمن کے آگے ڈال دی, اس نے شیطان کو اپنے گردے پر سوار کر لیا. جو بھی دل کے اندر سے واعظ نہ رکھے, اندر کا واعظ, قلب میں واعظ اگر اس کے نہ ہو, پھر کوئی چیز اسے فائدہ نہیں. کوئی بھی کر دے, علی مرتضیٰ جیسا واعظ کرنے والا ہو, پھر بھی اس پر اثر نہیں ہوگا. لیکن دل کا واعظ اگر بیدار ہے تو اپنے لیے تھوڑا سا وقت نکالیے. ہمیں اپنے لیے تھوڑا سا وقت نکالنا ہوگا, چاہے مرد ہو چاہے عورت, اپنے لیے تھوڑا سا وقت نکالیے. اپنے سے بات کیجئے, اپنے سے بات کیجئے. اپنے سے کیسے بات ہوتی ہے؟ سڑک پر جا رہے ہیں بات کرتے ہوئے, سب لوگ کہیں کون پاگل دیوانہ چلا رہا ہے, اپنے سے بات کر رہا ہے. نہیں, اپنے سے بات کرنے گوشے تنہائی اختیار کیجئے. پوچھئے, حساب لیجئے اپنے نفس سے, آج تم نے کیا کیا. بعض لوگ رات میں حساب کرتے ہیں, تاجر عام طور پر رات میں اپنا حساب لیتا ہے. کیا بیچا, کتنا فائدہ ہوا. اگر یہ نہ کرے تو وہ تاجر ہی نہیں ہے, اس کو اپنا حساب رکھنا ہے. آج کیا کیا, کیا نہیں کیا, کیا کیا, کیا نہیں کیا, کتنا بیچا, کتنا فائدہ, کتنا نقصان. تب وہ کامیاب تاجر ہے, کامیاب بزنس مین ہے. کہا سے وہ کیوں رکھتا ہے, کیوں رکھتا ہے؟ وہ رکھتا ہے کہ ایک تو اپنے فائدے کے لیے رکھتا ہے, کہ اسے پتا چلے کتنا فائدہ ہوا. ایک اسے خطرہ ہے, گورنمنٹ کا آڈیٹر آنے والا ہے, اگر اپنا حساب چکتا نہیں رکھے گا, گورنمنٹ کا آڈیٹر آ گیا تو کیا ہوگا اس کے ساتھ؟ مشکل ہو جائے گی. حاسبوا قبل ان تحاسبوا, اپنی آڈیٹنگ پہلے کر لو قبل اس کے کہ اللہ کا آڈیٹر آ جائے. اللہ کا آڈیٹر. حاسبوا, ساتویں امام, اپنا حساب و کتاب خود کر لو قبل اس کے کہ تمہارا حساب کیا جائے. اللہ کا آڈیٹر جس دن آگے پوچھنے لگا, یہ دنیا, یہ جو طاقت دی تھی کہاں صرف کی, یہ جو بازو کی مچھلیاں دی تھی کہاں صرف کی, یہ جو زبان دی تھی کہاں خرچ کی, یہ جو ذہن دیا تھا کہاں خرچ کیا. پھر ایسے ہم لٹکیں گے کہ پھر کوئی راستہ نہیں بچے گا. اندر سے اپنے سے بات کیجئے, کہاں جا رہے ہو, بات کیجئے. صبح جا رہے ہو, کہاں جا رہے ہو, مقصد کیا ہے, کس کام میں مشغول ہو.
اپنے آپ کو بھولیے نہیں. جو خود کو بھلا دیتا ہے دوسرے اسے یاد نہیں دلاتے ہیں. اپنے کو خود یاد رکھیے. وائز بھی ہے, تمام جگہ بورڈ بھی لگا دیے گئے ہیں, اتنی اسپیڈ میں چلنے میں خطرہ ہے, لیکن اس کی نئی گاڑی ہے, اسے کہاں پر, یہ اپنے آپے میں کہاں ہے؟ یہ سب لگا ہے, سب جرمانہ ورمانہ سب دینے کو تیار ہے. کیوں؟ تو پہلی بار لیا نا گاڑی, ڈرائیونگ لائسنس کو ملا, ابھی تو دوڑا آ رہا ہے, لیکن ادھر 300 سے اوپر آگے بڑھی اسپیڈ, ادھر گاڑی اندر سے بولنے لگتی ہے. گاڑی اندر سے بولنے لگتی ہے, نہیں کیا مطلب؟ یعنی اب تم آگے بڑھو گے تو تمہاری جان کو خطرہ ہے. اگر خدا نہ خواستہ یہ گاڑی کی جو ریڈ لائٹ بولنے لگتی ہے, خطرے کی گھنٹی جو دینے والی ہوتی ہے, جو گاڑیاں کار, خدا نہ خواستہ وہ خراب ہو جاتا, پھر اس کو تو موت سے کوئی بچا ہی نہیں سکتا ہے. یہ سارے مواعظ بیکار ہیں, سارے واعظ و نصیحت بیکار ہیں اگر دل کے اندر سے کوئی واعظ بولنے والا نہ ہو. جہاں جا رہے ہو خبردار, یہ واعظ بیدار ہو, یہ واعظ اگر بیدار ہے تو کامیاب ہے. یہ واعظ اگر بیدار نہیں ہے, مشکل کی یہی بیدار نہیں ہے, تو کیا ہوتا ہے؟ ساری دنیا کو ہم ذرابین لگا کے, دوربین کیا بولتے ہیں انگلش میں اس کو, سب کو دیکھ لیتے ہیں کون کیا کر رہا ہے. ان میں وہ تو یہ ہے, وہ ان کا تو ایمان ہی خراب ہے, وہ ان کو تو نمازی پڑھانی نہیں آتی ہے, وہ تو ایسے ہیں. یہ ارے بھیا کچھ اپنے بارے میں بھی سوچو, ساری دنیا خراب ہے خالی تم ہی اچھے ہو. یہ کہاں کا قانون ہے؟ جب کوئی الٹا کہا گیا کہ سب اچھے ہیں ہم خراب ہیں, تب آگے بڑھو گے. یہ کیا ہے؟ اس نے اپنے لیے واعظ رکھا ہی نہیں ہے. یہ ساری دنیا کا چوکیدار ہے, اپنے اندر پولیس ہی نہیں ہے اس کے. ساری دنیا کا چوکیدار ہے, ساری کائنات کا چوکیدار ہے, اپنے لیے کچھ ہے ہی نہیں. ذرا سا اپنے بارے میں یہ سوچ لیں. اچھا, واعظ ہونے کے لیے بڑے بڑے مولانا کی ضرورت نہیں ہے, واعظ ہونے کے لیے بڑے بڑے آیت اللہ کی بھی ضرورت نہیں ہے. واعظ بہت چھوٹی سی چیز جس کو ہم حقیر سمجھتے ہیں, وہ بھی واعظ ہو سکتا ہے. کتا ہمارے لیے واعظ ہو سکتا ہے, کتا, ہاں کتا بھی واعظ ہو سکتا ہے ہمارے لیے, اندر کا نفس بیدار ہو. یہ رات بھر جو کتا جاگتا رہتا ہے, کتے بھائی آپ کاہے کے لیے رات بھر جاگ رہے ہیں؟ کیوں جاگ رہے ہیں آپ؟ اگر تمہیں نہیں معلوم یہ مجھے 2 لقمہ روٹی دیتا ہے, تو اس کی روٹی دینے کا تقاضا یہ ہے کہ اس کی حفاظت کی جائے. اچھا, 2 لقمہ روٹی دینے پر جو ہے وہ رات بھر جاگا جاتا ہے. اگر اندر کا ضمیر بیدار ہو تو یہی کتا واعظ بن جائے گا. 2 لقمہ روٹی دینے پر یہ رات بھر جاگتا ہے, اپنے مالک کی حفاظت کرتا ہے. ساری حیات دینے والے خدا کے لیے 2 رکعت نماز صبح کے لیے نہیں جاگ سکتا انسان؟ نماز شب نہیں پڑھ سکتا انسان؟ بدتر نہیں ہے؟ اب اگر قرآن کہتا ہے ہم کالانعام بل ہم اضل, یہ جانور ہیں بلکہ جانور سے بھی بدتر ہے, تو کیا برا کہتا ہے؟ گالیاں دے رہا ہے قرآن. نہیں, برا بدتر ہے ہم کتے سے کہ نہیں ہیں. وہ 2 روٹی کے لیے رات بھر جاگتا ہے اپنے مالک کی حفاظت کے لیے, 2 لقمے کے لیے. ہم سب کچھ کے باوجود بھی, سب کچھ ملنے کے بعد پھر بھی ہم ویسے ہی ویسے. چور ہو, چور چور, نفس بیدار ہو, اندر کا واعظ بیدار ہو تو بہت کچھ کر سکتا ہے. اندر کا واعظ بیدار ہو تو چور بھی آ سکتا ہے راہ راست. اب بڑا دیندار ہو, اب بے حس ہو تو خطرے کی گھنٹی میں. یہ چور ہے, راستے میں جا رہا ہے, معروف چور ہے, قزاق ہے, لٹیرا ہے, راستے کا اندھیروں میں لوٹتا ہے. ایک کو لوٹا, بیگ کھولا اس کا, دیکھا اس میں ایت الکرسی رکھی ہے. کہا یہ کیا؟ کہا یہ ایت الکرسی ہم حفاظت کے لیے رکھتے ہیں, سامان محفوظ رہے. کہا اس سامان کو چھوڑ دو. کہا اسے بڑی قیمتی چیزیں ہیں. کہا نہیں, دوسرے سامان لوٹ لو, یہ چھوڑ دو. کہا کیوں؟ اگر یہ سامان اس کا لوٹ لیں گے تو اس کا عقیدہ جھوٹا ہو جائے گا. چور ہے نا, ہم لوگوں کے مال کے لٹیرے ہیں, لوگوں کے عقیدے کے لٹیرے نہیں ہیں. بس انسان کا جب دل کا واعظ ختم ہو جاتا ہے
تو وہ لوگوں کے عقیدے کا بھی لٹیرا بن جاتا ہے. اب وہ بدترین لٹیرا ہے کہ جو دین کے نام پر لوگوں کو دھوکہ دے, جو دین کے نام پر لوگوں کو ورغلائے, جو علی کے نام پر لوگوں کو علی سے دور کرے, جو اشہد ان علی ولی اللہ کے نام پر لوگوں کو مولا کائنات سے دور کرے, جو حسین کے نام پر لوگوں کو دور کرے, جو یورپی یونین کے کہنے پر حزب اللہ اور نصر اللہ پر لعنت بھیجے. یورپی یونین نے کہا نا کہ ٹیررسٹ ہے. جو زیارت عاشورہ پڑھے اس کے اوپر لعنت بھیجو. ہاں کیوں؟ اس لیے کہ وہ علی کا چاہنے والا ہے, چونکہ وہ زیارت عاشورہ پڑھنے والا ہے, وہ مولا کا چاہنے والا ہے. اس کے اوپر تم لعنت بھیج رہے ہو, اس کے بعد کہہ رہے ہو مولا ہی ہے. تم عقیدے کے لٹیرے ہو, حسین کے نام پر لوٹ رہے لوگوں کو. اللہ تمہیں معاف نہیں کرے گا. اس کا قصور یہ ہے کہ وہ زیارت عاشورہ پڑھتا ہے, اس کا قصور یہ ہے کہ وہ جوشن کبیر پڑھتا ہے, اس کا قصور یہ ہے کہ وہ دعائے توسل پڑھتا ہے, اس کا قصور یہ ہے کہ وہ مظلوموں کا حمایتی ہے, اس کا قصور یہ ہے کہ وہ ظالم کا دشمن ہے. تو یہی قصور تو حسین ابن علی کا بھی تھا, یہی قصور تو ابو الفضل عباس کا بھی تھا. پہچانو عقیدے کے لٹیروں کو, پہچانو. نہیں, اس کا دل کھلا ہوا تھا, چور تھا, قذاف تھا, لٹیرا تھا. دل کھلا ہوا تھا, لوگوں کے عقیدے کا چور نہیں تھا. ایک لڑکی کا عاشق ہو گیا, دیوار پھلانگ کے گھر میں داخل ہو رہا, چور ہے نا, قذاف ہے نا, لٹیرا ہے نا, کہ یکایک ایک قاری کی آواز کان میں گئی, الم یعن للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ. کیا جن لوگوں نے ایمان قبول کیا ان کے لیے وقت نہیں آیا ہے کہ ان کے دل میں خشیت الہی پیدا ہو؟ بس یہ کان میں آواز جانی تھی کہ دل پلٹ گیا. فائز اندر کا بیدار تھا, پلٹ آیا, دیوار چھوڑ کے پلٹ آیا, اسی خرابے میں چلا گیا جہاں لوٹ رہا تھا لوگوں کو. دیکھا کچھ لوگ رات کے سناٹے میں کہہ رہے ہیں چلو آگے چلیں. کہا نہیں ہم نہیں جائیں گے, آگے فضیل ابن یسار ہے, وہ ہمیں لوٹ لے گا. تڑپ گیا فضیل. یہی لٹیرا جو اب تک لٹیرا تھا, لوگوں کو لوٹتا تھا, آیا لوگوں کے پاس. اب کوئی فضیل ابن یسار تمہیں نہیں لوٹے گا. اب فضیل ابن یسار بدل گیا ہے, اب وہ خدا کی طرف چلا گیا ہے, اب وہ خدا کی طرف آ گیا ہے. اب جاؤ, تمہارا راستہ آزاد ہے, پورے راستے میں تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچے. کہاں گیا؟ امام جعفر صادق علیہ السلام. خاص اصحاب میں شمار ہو گیا. کیوں؟ اس لیے کہ دل بیدار تھا, چونکہ اندر کا نفس بیدار تھا, چونکہ وائز دل میں موجود تھا, اس لیے اس کے لیے کوئی مشکل پیش نہیں آئی. بشر حافی ترنگ میں دنیا کی, مست ہے دنیا میں, لیکن نفس بیدار ہے. ایک جملے پر, ہاں یہ آزاد ہے, اگر بندہ ہوتا تو اس کے گھر سے گانے کی آواز نہ آتی. یہ آزاد ہے. اس ایک جملے کا اثر کیا ہوا؟ ننگے پیر دوڑتا ہوا ساتویں امام کے پیچھے بھاگا. بشر نام ہے, حافی یعنی ننگے پیر. اب پوری زندگی اس نے اپنی زندگی ننگے پیر ہونے میں گزار دی. بشر چپل پہن لو, جوتا پہن لو, نالین پہن لو. کہا نہیں, یہی ننگے پیر ہونا تو یاد دلاتا ہے کہ ہم برائی سے اچھائی کی طرف آئے تھے. یہ کیا ہے؟ یہ اندر کا واعظ بیدار تھا. جب اندر کا واعظ بیدار ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ انسان کامیاب ہوتا ہے. اور جب اندر کا واعظ بیدار نہیں ہوتا ہے تو انسان کے اوپر اثر نہیں ہوتا. اندر کا واعظ بیدار ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ دو کام ہوتا ہے. اندر کا واعظ جب بیدار ہوتا ہے تو کبھی انسان وقتی طور پر اپنے جسم سے آزاد ہو جاتا ہے. اندر کا واعظ جب آزاد ہوتا ہے تو انسان کبھی وقتی طور پر اپنے جسم سے آزاد ہو جاتا ہے, روح نکل جاتی ہے وقتی طور پر جسم سے. اور کبھی کبھی اندر کا واعظ بیدار ہوتا ہے تو ہمیشہ کے لیے روح نکل جاتی ہے. ہوتا ہے ایسا؟ ہوتا ہے ایسا. واعظ ہو علی مرتضیٰ جیسا, متعظ اور واعظ سننے والا ہو حمام جیسا.
یا علی صف لی المتقین، اے علی میرے لیے متقین کی صفت بیان۔ مشکل ہے، امام سن نہیں پاؤ گے، نہیں یا علی آج ہم سنیں گے۔ اب سنانا شروع کیا۔ المومن صبور شکور قلیل الاذی کثیر البلوی قلیل الشکوی خاشعا قلبا ذاکرا ربا۔ مومن کون ہے؟ جو صبر کرنے والا ہو، جو بہت شکر کرنے والا ہو، دوسروں کو کم اذیت پہنچاتا ہو، دوسروں سے زیادہ مصیبت میں رہتا ہو، کثیر البلوی قلیل الشکوی، شکایت ہر وقت اس کے منہ پر نہیں رہتی ہے، اس کا دل خاشع ہے خدا کے لیے، وہ ہمیشہ اپنے رب کو یاد رکھتا ہے، قانعا، وہ قانع ہے، کظومن، غصے کو ضبط کرنے والا ہے، اتعب نفسہ للآخرہ، وہ اپنے نفس کو آخرت کے لیے تھکاوٹ میں ڈالتا ہے، والناس منہ فی رحا، لوگ اس سے آسان و چین و سکون میں ہیں۔ کیا ہوا اثر؟ بولتے گئے مولانا کے نام نہج البلاغہ میں خطبہ متقین اٹھا کر پڑھیے، بولتے گئے مولانا کہنا یکایک روح پرواز ہمام موت کے حوالے۔ اب کیا کریں؟ مجمع اکٹھا ہو گیا، بات کرتے کرتے روح نکل گئی شوق دیدار میں۔ کفن پہناؤ، غسل دو، دفن کرو۔ آپ کا اسٹیٹمنٹ کیا ہے یا علی؟ اما واللہ لقد کنت اخافها علی، خدا کی قسم مجھے خوف تھا کہ اس کا یہی حال ہوگا، خدا کی قسم مجھے خوف تھا کہ اس کا یہی حال ہوگا۔ ہاکذا تصنع المواعظ البالغہ باہلہا، وہ موعظہ کہ جس میں اتنی صلاحیت ہوتی ہے اہل موعظے کے ساتھ یہی حال کرتا ہے جو حمام کا ہوا ہے۔ اگر دل بیدار ہے، علی واعظ ہو، حمام متعظ ہو، تو یہی حال ہوتا ہے، لیکن دل بیدار ہو، دل اگر بیدار ہو تو کیا ہوتا ہے؟ دل بیدار ہو، نفس بیدار ہو تو 1000 کا لشکر چھوڑ کے چلا آتا ہے۔ کبھی اٹھا، کبھی بیٹھا، کبھی ٹہلا، وہ جری، گرماہیں کبھی لیں، سرد کبھی آہ بھری، دل میں تھی سوزش کبھی درد جگری، سخن یاز کبھی لب پہ کبھی نوحہ گری، اہل احمد کی صدا سن کے تڑپ جاتا تھا، دم بدم خیمہ اقدس سے نکل جاتا تھا۔ کون ہے جس نے لجام فرس حسینی پر ہاتھ رکھا ہے؟ لیکن اس کے دل میں فاطمہ کی محبت ہے، بس یہی تو اس کو لے گئی کامیابی کی طرف، یہی محبت، یہی بیداری، یہی نفس کا واعظ اسے لے گیا۔ بھائی سنو، بھائی سنو، یہ کس کی آواز ہے؟ یہ تو کوئی بچی ہے جو تڑپ رہی ہے، الاتش الاتش الاتش۔ بھیا یہ کوئی اور نہیں ہے، یہ وہی حسین کی بیٹی ہے جس نے 1000 کے لشکر کو پانی پلایا۔ حسین کے پاس پانی ہوتا تو آج یہ بچی سکینہ پیاسی نہ ہوتی۔ ہم کو جس نے پیاس سے بچایا، 1000 کے لشکر کو جس نے پیاس سے بچایا، اس کی بیٹی، بس نفس بیدار ہو گیا۔ اب کہاں گیا بیداری کے بعد؟ نہیں، یہ اگر واعظ دل کا بیدار ہے تو کہاں جاتا ہے؟ رومال سیدہ تیرے زیب گلو ہوا، اے حر بتا کوئی یہ نشانی، کسی کو نہ وہ رتبہ ملا جو حر کو ملا۔ کیوں؟ اس لیے کہ دل کا واعظ بیدار تھا، چونکہ دل کے اندر غفلت سے دوری تھی۔ اور اب ایک جملہ سن لیں، سب کہاں دفنے؟ کربلا میں دفنے۔ حر کہاں دفنے؟ 5 کلومیٹر کے فاصلے پر۔ کیوں؟ بعض لوگ کہتے ہیں کہ حر لڑتے لڑتے چلے گئے تھے، یہ صحیح نہیں، اس لیے کہ سب کو امام حسین نے خیمے میں رکھا تھا، سب کو امام حسین، تمام شہداء کو امام حسین نے خیمے میں رکھا تھا، امام زین العابدین نے آگے سب کو دفن کیا۔ ہوا کیا؟ حر وہاں کیوں؟ جب زہرا کا لال شہید ہو گیا تو ایک آواز گونجی، ابھی گھوڑوں سے نہ اترو، عرب کی بدترین سزا، ذلت آمیز ترین سزا پامال کرنا ہے، ابھی گھوڑوں سے نہ اترو۔ ابن زیاد کا حکم ہے کہ لاشوں کو پامال کیا جائے۔ کھلبلی مچ گئی یزید کے لشکر میں، یزید ہم نے حسین سے مقابلہ کر لیا۔ حسین کے لشکر میں ہمارے قبیلے کے بھی لوگ تھے، خبردار اے پسر سعد، اگر کوئی بھی ہمارے مقتولین کی طرف سے آگے بڑھا تو خیر نہیں ہے اس کی، یہیں پر دوسری جنگ تجھ سے ہوگی، ہم اپنے مقتولین کو پامال نہیں ہونے دیں گے۔ پسر سعد نے دیکھا کہ کھلبلی مچ گئی ہے، معاملہ خراب ہو جائے گا۔ کہا اچھا ایسا ہے جس کے مقتول حسین
کہ یہاں ہیں جس قبیلے کے مقتولین حسین کے لشکر میں ہیں، وہ سب اپنے اپنے مقتولین کو ہٹا لیں. بس کیا تھا، بھری کربلا میں لوگ ہٹانے لگے. حر کا رسالہ تھا 1000 کا، پورے رسالے نے اٹھا لیا حر کی لاش کو اور بہت دور لے جا کے رکھ دیا کہ کہیں ان لوگوں کی ہمت نہ ہو جائے آ کے حر کو جو ہے وہ پامال کر دیں. اسی طریقے سے لوگ ہٹا دے گئے. لیکن ہائے مصیبت، بھری کربلا میں ایک نہ تھا جو کہتا یہ زہرا کا لال ہے، یہ علی کا بیٹا ہے، یہ نبی کا نواسا ہے. بس ایک بہن زینب تھی جو اپنے آپ کو گھوڑے کے سموں کے درمیان ڈالے دے رہی تھی، مجھے پامال کر دو لیکن میرے بھیا حسین کو. سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون انا للہ و انا الیہ راجعون. پالنے والے ہمیں جذبہ عمل کی توفیق عطا فرما، پرچم اسلام کو سربلند، پرچم کفر و نفاق کو سرنگو فرما، عتبات عالیات کی حفاظت فرما. ہمیں وہ سب کچھ عطا کر دے جو اپنے خاص بندوں کو دینا چاہتا ہے. ان تمام برائیوں سے دور رکھ جن سے اپنے خاص بندوں کو دور رکھا ہے. امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم گناہ گاروں کو ان کے ناصروں میں شمار فرما. وتقبل منا انک انت السمیع. سوال ہے، آج کے اس دنیا اور ماحول میں حرام چھوڑنا مشکل ہے. ہم کیسے اپنے آپ کو اس درجے پر پہنچائیں جہاں ہم مباح کو بھی ترک کر سکیں؟ آپ سے کس نے کہا کہ ابھی آپ مباح کو ترک کیجیے؟ کسی نے کہا کیا ابھی آپ کو کہا جا رہا ہے حرام کو ترک کیجیے؟ ہم کہاں سے ابھی کہہ رہے ہیں کہ آپ جو خود ہی کہہ رہے ہیں کہ حرام ترک کرنا مشکل ہے اور مباح تک پہنچ گئے. یا ابھی حرام ترک کیجیے بہت مشکل ہے. کھیل تھوڑا ممبر پہ آگے بول دیا اور ہم چلے گئے آدھے گھنٹے میں. پوری زندگی گزر جائے گی حرام ترک کرتے کرتے. وہی ہو جائے تو منزل جو ہے وہ پہنچے گی. پہلے حرام ترک کیجیے، بہت مشکل ہے حرام ترک کرنا. اسی لیے جو ہے وہ سب سے عظیم مصیبت صبر جو ہے وہ کیا ہے؟ سب سے عظیم صبر. صبر کی 3 قسمیں ہیں نا. کبھی موقع آئے گا صبر کے موضوع پہ آپ کے سامنے آئے. صبر کے معنی کچھ لوگ غلط بیان کرتے ہیں. مجبوری کا نام لوگ صبر رکھتے ہیں. مجبوری کا نام صبر نہیں. کہا سب سے پہلا صبر مصیبت پر ہے. کوئی مر گیا، کوئی دنیا سے گزر گیا، مصیبت پر. دوسرا درجہ صبر کا عبادت پر ہے. مائنس ٹمپریچر ہے، اٹھ کے وضو کرنا ہے. 50 ٹمپریچر ہے، اس میں روزہ رکھنا ہے 17 گھنٹے کا. یہ کیا ہے؟ عبادت پر ہے سب. اور یہ صبر ہے. کا سب سے عظیم صبر گناہوں پر صبر ہے، حرام پر صبر ہے. نامحرم کو نہیں دیکھنا ہے، اس پر صبر ہے. دوسرے کا مال نہیں لوٹنا ہے، اس پر صبر ہے. گالی نہیں بکنا ہے، اس پر صبر ہے. باپ کو نہیں ستانا ہے، اس پر صبر ہے. یہ کیا ہے؟ تو آسان کام تھوڑا ہی ہے. میں نے سب سے پہلے آپ سے میں نے کہا ابو الفضل عباس نے مباح نہیں انجام دیا. ابھی سے ابو الفضل عباس بن جائے گا. پہلے حرام چھوڑیے، پھر اس کے بعد دوسری نوبت آئیں گے. Please ask خطبہ of علی علیہ السلام regarding traits of a مومن. جو آپ نے صفت بتائی مومن کی، تو خطبہ نمبر خطبہ متقین کے نام سے معروف ہے نہج البلاغہ میں. اگر ہوگا تو بتا دیں. خطبہ حمام، خطبہ متقین، کل شمارہ بتا دیں گے، کوئی مشکل نہیں. عالم زر کیا ہے؟ تھوڑا اور اس کو واضح کر سکتے ہیں؟ اتنی واضح ہو جاتا ہے، یاد ہی نہیں ہے تو واضح کیا رہے ہے نا کہ عالم زر یاد ہی نہیں ہے ہم لوگوں کو. ہم لوگ کیا بتائیں کیا تھا وہاں. کہا جن کو یاد ہے انہوں نے بتایا کہ عالم زر کچھ تھا، ان کی بات مان لو، ان پر اگر یقین ہے تو. رسول اللہ نے بتایا عالم زر تھا، قرآن نے کہا عالم زر ہے، رسول اللہ نے کہا عالم زر. وہاں تم نے سب کچھ کیا. الم اعہد الیکم یا بنی آدم اللہ تعبدوا الشیطان. اس کو مان لو، جب پھر وہاں پہنچو گے تو پتہ چل جائے گا کیا تھا عالم زر. یہاں پر ہم چھیڑ دیں اگر عالم زر. اتنے شبہات ہیں، علماء کے درمیان اختلاف ہے. شیخ مطاری کا ایک نظریہ ہے، علامہ طباطبائی کا ایک نظریہ ہے، دیگر مفسرین کے کچھ اور نظریہ ہیں. زر کسے کہتے ہیں، کس حالت میں تھے، یہ سب ہم بتائیں گے. جس مقصد تک آپ پہنچنا چاہتے ہیں وہیں رک جائیں گے. تو بتائیں نا کہ بس ایک بات ہے کہ ہمیں یاد ہی نہیں کیا تھا، ہم بھولے ہوئے ہیں. کچھ لوگ بتا رہے ہیں بھیا تم بھولے ہوئے ہو. تو بھولے ہوئے تو تب بھی تو بھولے ہوئے کہیے کہ تم بھولے ہوئے ہو، تب بھی تو نہیں سمجھے گا کہ تم بھولے ہوئے ہو. وہ تو بھولا ہی ہوا. وہ جب گھر پہنچتا ہے بیوی کی ڈانٹ سنتا ہے، یہ نہیں لائے، یہ نہیں لائے، یہ نہیں لائے، یہ نہیں لائے، یہ نہیں لائے. مہمان آ کے چلا گیا، تب پھر واہ ویلا، اب تو چلا گیا مہمان. تو اب کیا طریقہ ہے؟ ایک آدمی کو رکھو ساتھ میں جس پر اعتبار ہو. تو بعض لوگ جو موبائل میں ٹون لیے رہتے ہیں، جیسی گھنٹی بجتی ہے گھر کی ویسے ہی جو ہے وہ بولنے لگتا ہے یہ لانا ہے، یہ لانا ہے، یہ لانا ہے، یہ لانا ہے.
تو اللہ نے جو ہے وہ انبیاء کو بھیجا ہے اسی لیے کہ تم نے کہیں وعدہ کیا ہے اس کو نبھاؤ. چلو. کچھ دنوں پہلے لکھنؤ میں شیعہ سنی فساد ہوا. ہاں ابھی بھی ہے. تو کیا اب بھی اتحاد کرنا چاہیے؟ ہاں بالکل کرنا چاہیے. یہ فساد مٹانے کے لیے تو اتحادی ضروری ہے. اور کیا, بالکل اتحاد نہیں دے گا اگر ایک آدمی. اور راستہ کیا ہے؟ لڑائی جھگڑا کرے گا, مار کھلوائے, ناموس کو جو ہے وہ پٹوائے, کیا کرے؟ ابھی بھی ہو رہا ہے یہی. سب کے ساتھ وہ اتحادی تو کرنا ہے, تبھی تو مسئلہ حل ہوگا. جیسے جائیے بسم اللہ لڑیے گا. یہاں سے کتنے لوگ جانے والے ہیں لکھنؤ؟ معاملہ حل کیجئے. وہ ناموس پر حملہ ہو رہا ہے, گھروں میں گھس رہے ہیں لوگ. اتحاد نہیں کیجیے گا تو اور کیا کیجیے گا؟ اتحاد ضروری ہے تاکہ مسلمانوں کو ایک پلیٹ فارم پر لایا جائے, تاکہ جو مسلمانوں کو آپس میں. اتحاد کا مطلب ہے تاکہ مسلمان اصلی دشمن کو پہچانے. عیسائی اور یہودی آپس میں بدترین دشمن ہے کہ نہیں ہے؟ نبی کے قاتل ہے تو عیسائی کہتے ہیں کہ یہودیوں نے جناب عیسیٰ کو مارا. ہمیشہ لڑائی رہی ان دونوں میں, گتھم گتھا والی لڑائی. لیکن مسلمانوں کے لیے متحد ہو گئے. اب ان سے جا کے آپ کہیے کہ اتنی برائی تھی تم لوگوں میں ایک ہو گئے. کہ ہاں کیوں نہیں, اس لیے کہ ہمارا مسلمان دشمن ہے. تو ابھی تو ہمیں جو لڑوا رہا ہے وہ امریکہ, اسرائیل ہے, یورپی یونین ہے. تو ہم متحد ہو کے نہ بچائیں گے اپنے آپ کو تو کیسے بچائیں گے؟ اگر ہم خود ہی لڑنے لگے تو وہ چاہتا ہی یہی ہے کہ یہ لڑیں مرے کٹیں, تو اس کے مقصد میں کامیاب ہے. ہم اپنا نقصان برداشت کر لیں لیکن اس کو نقصان پہنچا دیں, یہ مطلب ہے. ٹھیک ہے نا. آخری سوال. آج کل بہت سے عالم دین کی دعوت دے رہے ہیں, ایک ہی سوال کا الگ الگ جواب ملتا ہے, تو کیسے صحیح بات کا فیصلہ کیا جائے کہ حق کیا ہے؟ اللہ نے ذہن دیا ہے کہ نہیں دیا ہے؟ کوئی کہہ رہا ہے کہ جو ہے وہ نصر اللہ پر لعنت بھیجو, وہ بھی ممکن ہے اپنے نظام میں عالم ہو. کوئی کہہ رہا ہے تشہد میں اشہد ان لا الہ الا اللہ کو, وہ بھی اپنی دانست میں عالم ہے. بالفرض کے سب صحیح. دو خدا ماننے میں کوئی انکار نہیں ہے, دو خدا بھی تو فرض کیا جاتا ہے نا. تبھی تو کہا تھا اگر دو خدا ہوتا تو جہان کے انتظام میں بکھیڑا ہوتا. فرض تو کیا جاتا ہے نا. تو فرض محال تو محال نہیں ہے, فرض محال محال نہیں ہے. تو جب یہ عالم الگ الگ, قرآن کیا کہتا ہے؟ چلیے سب صحیح اپنی اپنی جگہ پر. قرآن کیا کہتا ہے؟ سنتے سب کی ہیں, یتبعون احسنا, پیروی کرتے ہیں اس کی جو سب سے اچھا ہے. کسی کی ذمہ دار, ایک تو آپ کی خرابی ہے کہ آپ سب سے پوچھنے لگتے ہیں. ابھی ہم جو بول کے گئے, اب ہم سے کوئی نہیں پوچھے گا میرے سے متعلق جو بات ہے. اب جو آئندہ مل صاحب آئیں گے وہ یہ کہے گا, وہ کیا معلوم کس ماحول میں ہم نے کیا کہا, کیا پیچھے تھا, کیا بعد میں تھا, کیا آگے تھا, کیا کچھ نہیں. ہم بول کے چلے گئے, ہم سے کوئی پوچھتا ہی نہیں ہے. دوسرے آگے تو اس سے ایک سوال کیجیے گا کلی طور پر, تو وہ تو ایک ہی سوال دے گا, جواب دے گا. تو یہ مرحلہ ہے. ہر عالم کیا بولتا ہے وہ تو بولے گا, جس کو آپ بلائیے گا کچھ نہ کچھ تو بولے ہی گا. بولنے والے کی ذمہ داری کو آپ نہ دیکھیے, آپ دیکھیے کہ آپ کیا سمجھ رہے ہیں. کون آپ کو راہ حسین کا راستہ دکھا رہا ہے, کون آپ کو یزید کا راستہ دکھا رہا ہے. سب لیں گے نام حسین ہی کا. اوباما بھی کہہ رہا ہے کہ ہم امن پھیلانا چاہتے ہیں, نیتنیاہو بھی کہہ رہا ہے کہ ہم امن پھیلانا چاہ رہے ہیں, حزب اللہ کو مٹاؤ تاکہ امن پھیلے. یورپی یونین کہہ رہی ہے کہ حزب اللہ ٹیررسٹ ہے. کیوں؟ اس لیے کہ مظلوم کو بچاتا ہے, اس لیے کہ وہ بچوں کو قتل نہیں کرتا ہے, اس لیے کہ وہ جو ہے وہ سیدہ زینب کا روزہ بچا رہا ہے. ٹیررسٹ ہے. وہ چٹے, قزاق, لٹیرے, ڈاکو قید خانے میں گرفتار تھے, ان کو نکال کے اسلحہ دیا جا رہا ہے. جاؤ سیدہ زینب کا روزہ منہدم کرو. یہ امن و امان والے, یہ اچھے, یہ دیندار, یہ سلفی, یہ قاعدہ, یہ طالبان, یہ سب اچھے. تو اب تو یہ کنسیپٹ چینج ہو گیا نا, برسے کمبل بھیگے پانی. تو اب اس کو جب کنسیپٹ چینج ہو گیا تو فیصلہ آپ کو کرنا ہے. آپ کسی صحیح سمجھتے ہیں, کسی یہ تو کوئی دوسرا نہیں کر سکتا. یہ آپ نہ وہ یہ کہتے ہیں ہم کیا کریں, آپ فیصلہ کیجیے. شکریہ.